بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کامیاب زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپنی سکسیسفل لائف کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا زندگی میں سکسیس آپ ہونا چاہتے ہیں، تو 3 چیزوں پر ہمیشہ آپ اپنی زندگی کا دار و مدار بنا لیں۔ اپنی زندگی کو ان 3 چیزوں پر ڈیوائیڈ کر دیں، 3 حصوں پر ڈیوائیڈ کر دیں۔ پہلا کیا ہے جی؟ نیت۔ انسان کی نیت، جتنی نیت مخلص ہوگی اتنی جلدی سکسیس ملے گی۔ بندے کی جتنی ہی زیادہ نیت اس کی نیک ہوگی، اچھی ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس کو سکسیس ملے گی، اتنی ہی زیادہ اس کو اس کے گولز، اس کے ڈریمز وہ اچیو کر لے گا۔ جتنی ہی زیادہ اس کی نیت صاف ہوگی، جتنا اس کا دل میں خلوص ہوگا، نیت میں مخلص پن ہوگا، تو وہ ہمیشہ چیزوں کو سکسیس کرتا جائے گا، چیزوں کو اچیو کرتا جائے گا۔ کوئی بھی چیز اس کو روک نہیں پائے گی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اس کو روک سکے، کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ اچھی ہے، اس کی نیت مخلص ہے، اس کی نیت خالص ہے، اس کا ارادہ پختہ ہے۔ جن کا بھی ارادہ پختہ ہوتا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنی کامیاب زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کو سکسیس ایسے ملتی ہے جیسے وہ نارمل زندگی میں ہی جا رہے ہیں، لیکن ان کو سکسیس ایسے ہی مل رہی ہوتی ہے جیسے وہ بالکل نارمل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ محنت، سٹرگل۔ اپنی محنت میں اتنا مخلص پن ہونا چاہیے کہ آپ کی محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے کی جو محنت ہے وہ ضائع نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں اس کا صلہ پڑا ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں ہے، آخرت میں نہیں ہے تو اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے، بعض اوقات دنیا میں بھی مل رہا ہوتا ہے، آخرت میں بھی مل رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کے والدین کی شکل میں بھی ہو رہا ہے، ان کے معاشرے کے بھی شکل میں ہو رہا ہے، ان کے گھر کے حالات کی شکل میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی محنت رائے گا۔ میرے سامنے لوگوں کی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کے سامنے مثالیں ہوں گی۔ کچھ لوگ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سکسیس کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، یا انہوں نے اپنی جو گولز، ڈریمز ہیں ان کو اچیو کر لیا ہوگا، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اچیو کر لیا ہوگا۔ انہوں نے اپنی لائف میں رکھا ہوگا کہ میں نے گاڑی لینی ہے تو انہوں نے لے لی ہوگی۔ اگر انہوں نے کو اپنا بنگلہ لینا ہے، گھر لینا ہے، اچھی سوسائٹی میں اپنا جو ہے وہ مکان لینا ہے انہوں نے، تو وہ لے لیا ہوگا۔ اپنا جو ہے انہوں نے ہارڈ ورک اتنا اچھے سے کیا ہے کہ ان کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، ان کے لیے کوئی مشکل آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کا جو ہارڈ ورک ہے، ان کی سٹرگل ہے، اس میں مخلص پن ہے۔ نیت تو اس کی پہلے ہی مخلص ہے۔ اگر نیت مخلص نہیں تو اس کی جو ہارڈ ورک کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ بھی رائے گاہ جائے گی۔ ایک چیز مخلص نہیں ہے تو وہ دونوں چیزیں بقا جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اگر آپ تینوں چیزوں کو لے کر زندگی میں اچھے سے چلتے ہیں تو آپ کی لائف اچھی ہوگی، آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کسی کو عزت دینا۔ تیسری چیز کو آپ خوش اخلاقی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسری چیز کو آپ جو ہے وہ لوگوں کی آپ عزت کر رہے ہیں، وہ اپنے زبان سے کر رہے ہیں یا اپنی باڈی کے کسی حصے سے بھی کر رہے ہیں، تو وہ تیسری چیز اس کو ہم نام دیں گے، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ خوش آمدید کہنا، کسی کو خوش آمد کرنا، کسی کو اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آنا، کس کی اچھی، اگر ہم نے اس کو کھانے پہ بلایا یا کہیں بھی بلایا، اس کو ہم اس کے سامنے رسپیکٹ سے اس کے ساتھ پیش آئے ہیں، تو اس چیز کو، یہ لائف کی تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، اس کو آپ نے ایزی نہیں لینا۔ ہمیشہ اگر آپ کی یہ چیز، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں، اگر آپ کی خوشامد اچھی نہیں، تو وہ آپ کی 2 چیزیں ہیں جو نیت اور آپ کی سٹرگل، وہ بھی کسی کام کی نہیں ہوگی، وہ رائے گاہ چلی جائے گی۔ اگر آپ کا یہ اخلاق اچھا ہے، اگر آپ کی اس میں مخلص پن ہے، کسی سے آپ بے لوث اخلاق سے پیش آتے ہیں یا اس کی آپ عزت کرتے ہیں، دیداری کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا تو بھلا ہے ہی ہے۔ لوگوں کا آپ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کر رہے ہیں، دنیا میں تو اس کا بھلا آپ کو ملنا ہی ہے، آخرت میں بھی اس کا اللہ پاک آپ کو صلہ دے گا۔ آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کے اندر قوت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، تو کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ آپ اپنی سکسیس کی طرف نہ جائیں؟
آپ اپنے ڈریمز کی طرف نہ جائیں، آپ اپنے گولز کی طرف نہ جائیں، آپ ان چیزوں کو اچیو نہ کر لیں جو چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے خواب سجائے ہوئے ہیں، آپ نے ان چیزوں کو اپنی لائف میں دیکھا ہوا ہے کہ میں ان کو لے کر آؤں گا اور میرے پاس یہ فیسلٹی ہونی چاہیے، ہر اس چیز کی جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھی ہوئی ہے، آپ نے سوچا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھلا کرتے جائیں۔ اگر کسی بندے کو کہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو وہ آپ کے پاس زیادہ پڑی ہے یا آپ کے پاس اتنی پڑی ہے کہ آپ اس میں آدھی میں گزارا کر سکتے ہیں اور آدھی چیز کسی کے کام آ سکتی ہے تو آپ اسے ضرور دیں۔ اگر کسی بندے کو موٹیویشن کی ضرورت ہے، اس وقت اس کو تھوڑی سی موٹیویشن چاہیے، تو وہ بندہ سٹرگل کر رہا ہے لیکن وہ تھوڑا سا بیک پہ آ کے تھک گیا ہے۔ جیسے ہر بندے کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تھوڑا سا تھکاوٹ فیل کرتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، کہتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اس وقت اس بندے کو کوئی موٹیویشن دیتا ہے، اس کو کہتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ نہیں آپ کر سکتے ہو، آپ سٹرگل کرو، آپ نے پیچھے جیسے کیا آپ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ اگر لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ ان 3 چیزوں کو آپ نے، ایک تو آپ کی ہے نیت، وہ ہمیشہ مخلص ہونی چاہیے، وہ صاف ہونی چاہیے، وہ اپنی لائف کے لیے تو مخلص ہے ہی ہے، صاف ہے، لیکن آپ دوسروں کے لیے بھی صاف رکھیں، آپ لوگوں کے لیے بھی صاف رکھیں اپنی نیت۔ آپ اپنی لائف کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہارڈ ورک کر رہے ہیں، اس کا فائدہ تب بھی آپ کو ملے گا جب آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی ضرورت مند بندہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہے تو اسے اس چیز کی ضرورت ہے تو اس کو اس میں دے دیں۔ آپ کے پاس کوئی کم حصہ پڑا ہے تو اس کو اس میں جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو ضرور دیں، اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں، اس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس کو آپ اچھائی کی طرف آمادہ کریں۔ ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیا کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاک اللہ۔ لوگوں کو آپ ہمیشہ، آپ دیکھیے گا، آپ نے چیز دیکھی بھی ہوگی، اگر آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے کہ کوئی بندہ ہے وہ لوگوں کی بے لوث جو ہے وہ مدد کر رہا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ کسی چیز کی کسی کو ضرورت ہے، وہ طلبگار ہے کوئی، وہ اس کو ضرورت ہے اس چیز کی تو وہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کی معاشرے میں بھی عزت ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کو برا نہیں کہیں گے۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا جو لوگ بہت بڑے تو بن چکے ہوتے ہیں لیکن وہ غریبوں کا حق کھا کر، غریبوں کا حق مار کر وہ آگے پہنچتے ہیں تو ان کو ہمیشہ بد دعائیں ملتی ہیں۔ ہمیشہ آپ نے ایسے بندے دیکھے ہوں گے جو بہت گناہ گار ہیں، غلط کام کرتے ہیں تو وہ پھر بھی نہیں مرتے، اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بیماریوں کے باوجود بھی وہ مرتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ان کی جو رسی ہے وہ ڈیلی کرتا جاتا ہے کہ لوٹ کے آئے گا، اب لوٹ کے آئے گا، میرا بندہ ہے لوٹ کے آ جا، توبہ کے دروازے کھلے ہیں تیرے لیے، تو توبہ کر لے، لیکن وہ نہیں آتا۔ وہ دنیا کی جو راحت ہے، دنیا کی جو لذت ہے اس میں وہ مگن رہتا ہے، وہ کیسے واپس آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا، لوگ بھی اس کو برا کہیں گے۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا جو گندا بندہ ہوگا وہ جلدی مرے گا نہیں، اللہ پاک اس کی ہمیشہ وہ رسی ڈھیلی کرتے جاتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ آ جا، یہ در تیرے لیے کھلا ہے، آ توبہ تو کر۔ یہ کوئی کسی بندے کا در تو نہیں، تیرے خدا کا در ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا خدا ہے، اس کا رب ہے، وہ ذات ہے جو اسے پیار کرتی ہے، تو وہ کیسے اپنے بندے کو پریشان دیکھ سکتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے؟ ایسا نہیں، کبھی بھی توبہ کر لے، آ جا تیرے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ اپنی جو لائف میں، ہر بندے کی لائف میں یہ چیزیں آتی ہیں، یہ چیزیں کامن ہیں کیونکہ یہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ معاشرہ ہر چیز جو بھی نیگیٹیوٹی ہے یا اچھائی ہے یا پوزیٹیوٹی ہے اس کا نام معاشرہ ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ ساری چیزوں کا نام معاشرہ ہے، یہ دنیا داری ہے، معاشرہ ہے، اس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اچھی سوسائٹی میں ہیں تو بھی آپ کو وہاں پہ اچھے برے لوگ ملیں گے، لوگ وہاں پہ وہ بھی ہوں گے جو اللہ توبہ بہت زیادہ کریں گے، جو اللہ کے قریب ہوں گے، وہ بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے مسجد میں کبھی عید پہ بھی نہیں جانا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ آپ اگر کہتے ہیں کوئی بندہ آگے چلا گیا تو اس کے 2 مائنڈ تھے، تو وہ اس کے 2 دماغ تھے، اس کے 4 ہاتھ تھے،
वो आगे चला गया, इस वजह से आगे चला गया। ऐसा नहीं है, हर बंदे का एक दिमाग है, हर बंदे के दो हाथ हैं, वो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखें, अपनी सोच को हमेशा अपनी सक्सेस, अपनी ड्रीम्स, अपनी अचीवमेंट के साथ ऐसे मगन कर लें कि ये इनके बगैर इनको जो है वो माइंड अलग हम अलग कर ही नहीं सकते, उन चीज़ों को हम देख ही नहीं सकते। हमने अचीवमेंट करनी है, हमने गोल्स ड्रीम्स अपनी उनको अचीव करना है, हर लिहाज में करना है। ऐसे जब आप अपनी चीज़ों को, अपने ख्यालात को ऐसे मगन कर लेंगे, अपने अंदर बैठा लेंगे और दूसरी तरफ आप देखेंगे भी नहीं, किसी तरफ अपना टाइम नहीं जो है वो ज़या करेंगे, तो फिर आपको सक्सेस लाइफ की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी लाइफ सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी खुशियों वाली लाइफ हमेशा आपको मिलेगी और जो आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा रास्ता भटक जाते हैं, हम थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर लेते हैं, हम अपने ट्रैक के ऊपर नहीं जाते। हमेशा परेशानियां तो आती हैं, लोगों की ज़िंदगियों में देखें, उनकी रुकावटें आई होंगी, ऐसे दिन आए होंगे जैसे लगा होगा कि आज के बाद तो मैं ख़त्म हो गया, आज के बाद तो मेरी लाइफ ही कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया होगा, वो बहुत आगे गए होंगे, उन्होंने स्ट्रगल की होगी, बहुत मेहनत करी होगी। वो हमेशा हर चीज़ को बढ़कर आगे अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्यों? उनके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सोची नहीं होती, अपने अंदर ये नेगेटिविटी बिठाई नहीं होती, ना लोगों में बांटी होती है नेगेटिविटी, कि उनको हमेशा पावरफुल रहते हैं। वो इस वजह से रहते हैं कि लोगों को भी मोटिवेट करते हैं, खुद तो उन्होंने मोटिवेट होना ही होना। जब वो लोगों में पॉजिटिविटी बांटते हैं तो अपने अंदर ही वही चीज़ें आएंगी ना, उनके नेगेटिविटी तो नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को आप हमेशा के लिए छोड़ दें। जो गलत जो चीज़ें आपका टाइम ज़ाया करती हैं, जो आपको अपने टारगेट की तरफ नहीं जाने देती, उनको छोड़ दें, ऐसे छोड़ते जाएं। वैसे ये दुनियादारी है तो ऐसे कि जैसे एक बहुत कांटेदार दरख्त है, जंगल सा है, उसमें से गुजरना पड़े तो हमेशा अपने दामन को समेट के गुजरना पड़ता है, अपने कपड़ों को अपने जिस्म के साथ ऐसे लपेट लेते हैं कि कहीं को कांटा चुभ ना जाए। ऐसी ही दुनियादारी है, ऐसे ही आपको बच के जाना पड़ेगा अपने गोल्स की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ, आपके जो आपने टारगेट फिक्स किया है उसकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। आप जाएंगे तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। ये बात कभी भी ना सोचिएगा कि कोई बंदा आपके साथ स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो वो आपसे थोड़ा सा आगे गुजर गया तो आपने उसका रास्ता रोक के आप आगे चले जाएंगे या आप उसको पीछे धकेल देंगे। ऐसा हमने देखा होगा, कहीं अगर रेस हो रही है, अक्सर मूवीज़ में ऐसा देखने को मिलता है कि एक जो प्लेयर है रनिंग कर रहा है, वो दूसरे को पाँव से हिट करता है तो वो गिर जाता है, तो फिर वही बंदा उससे भी आगे चला जाता है। ऐसा आपने कभी भी नहीं सोचना कि ये बंदा मेरे से आगे जा रहा है तो ये क्यों जा रहा है, मैं इसको रोकने की कोशिश करूं। ऐसा नहीं करना, हमेशा उसकी आपने मदद करनी है, उसकी हेल्प करनी है, उससे पूछना है कि मेरी अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं हाज़िर हूँ, अभी है या बाद में पड़े तो मैं हाज़िर हूँ। ऐसा वक्त भी आएगा जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपका साथ देगा, वह कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसके दिल के अंदर वो चीज़ आएगी क्योंकि वो चीज़ें फेस करके आया होगा। वो आपको खाली बता ही दे कि आपने यहाँ से ऐसे गुजरना है तो आप तो बच के गुजर जाएंगे, आपका वहाँ पे नुकसान नहीं होगा। वो तो नुकसान उठा के गया है ना वहाँ से। सिर्फ आपके दो अल्फाज लगे कि अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो आपके काम आ सकता हूँ मैं। आप ये ना सोचिएगा कि मैं आपका दुश्मन हूँ, आप हमेशा अपना साथी समझिएगा मुझे। सो ये खुश इखलाकी है। आप अगर अपनी इखलाकियात को अच्छा करते हैं तो हमेशा माशरे में आपको सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी। आप अपनी नीयत अच्छी रखें, अपनी नीयत मुखलिस रखें, अपनी मेहनत में मुखलिसपन होना चाहिए, आपका हार्ड वर्क होना चाहिए, आपका स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, आपकी दीदारी होनी चाहिए, लोगों के साथ आपका रवैया इखलाकियात अच्छी होनी चाहिए, आपका इखलास अच्छा होना चाहिए, आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ आपका बैठना उठना अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ काम करने का रवैया अच्छा होना चाहिए। किसी से आप तल्ख कलामी ना करें, इससे गुरेज करें। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।